Assalamualaikum everyone. How are you all? Hopes you are all happy today. So today I want to share that Islam is a religion of peace. کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، نہ کہ دہشت گردی یا کسی نیگیٹیوٹی کا مذہب ہے. سو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں آپ سے مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اینڈ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ پروگریسو اور لینتھی ٹاپک ہے اور اس پہ ہمارا سارا دن بھی گزر سکتا ہے، وہ بھی کم ہے. So let's start. Before starting, I must say that always remember Allah subhanahu wa ta'ala is the only one and there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala. We all have to worship Allah subhanahu wa ta'ala only. اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں محبت کرنا، ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے، ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں، دوسروں کے ساتھ منافقت نہ کریں اور ہمیشہ پازیٹیو رہے، کسی کو ہرٹ نہ کریں اور بغیر کسی یہ سوچے کہ وہ ہندو ہے، وہ کرسچن ہے. ہمیں نان مسلم کے ساتھ بھی پازیٹیو رہنا چاہیے اور کسی کاسٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ارسپیکٹیو آف دیئر ریلیجن اینڈ کاسٹ وی ہیو ٹو بی پازیٹیو ود ایوری ون. تو ہمیں ان کے ریلیجن کو ان کی کاسٹ کو نظر انداز کر کے ہمیں سب کے ساتھ پازیٹیو رہنا چاہیے. تو اسلام ایک ایسا لفظ ہے جو ایک عربک ورڈ سے نکلا، سلام سے، اور اس کا مطلب ہے پیس. اسلام اٹ سیلف پیس. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو خود ایک امن کا پیغام دیتا ہے. اور اسلام ورڈ سلام عربک ورڈ ہے سلام، وہاں سے اسلام کا جو ورڈ ہے وہاں سے نکلا ہے سلام سے. تو اسلام مین پیس. اسلام از دا ورڈ we derive from Arabic word salam. So salam means peace. So further I want to say that Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala قرآن میں کہتے ہیں کہ او believers، اپنے اسلام میں تم کھلے دل سے داخل ہو اور شیطان کے اسٹیپس کو فالو نہ کرو. ڈونٹ فالو دا فٹ اسٹیپ آف شیطان. اینڈ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں غلط کاموں میں لگاتا ہے، وہ ہمیں جھوٹ بولنے کی طرف لگاتا ہے، وہ ہمیں دھوکہ دہی کی طرف، منافقت کی طرف لگاتا ہے. لیکن اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو ہمیں ان برے کاموں سے روکتا ہے. اسلام ہمیں برائی سے روکتا ہے، جھوٹ سے روکتا ہے، منافقت سے، دھوکہ دہی سے. اسلام میں زنا منع ہے، اسلام میں بدکاری منع ہے، اسلام میں بچوں کے ساتھ بدفعلی منع ہے. تو اسلام تو ایک ایسا ریلیجن ہے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے. تو شیطان کے جو کام ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے اور ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسرائیل اور چلڈرن آف اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کے اوپر ناحق ظلم نہ کرو، کسی کو بے وجہ قتل نہ کرو. اگر جب تک کوئی انسان کوئی بھی زمین میں فساد نہیں پھیلاتا تو یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو کل دیم، یو ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو کل ہم اور ہر. اگر کوئی انسان کسی کو قتل نہیں کرتا تو تمہارے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس کو قتل کرو. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں وارن بھی کیا تھا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا. اگر تم کسی ایک انسان کو قتل کرو گے اس میں تم نے پوری انسانیت کے لوگوں کو مار دیا، قتل کیا. اگر تم کسی ایک کی جان بچاؤ گے اس میں تم نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ اللہ تعالیٰ سے بہت سکھاتا ہے ہمیں. اور اسلام ہمیں فارگیونیس بھی سکھاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو انہیں معاف کر دیں، جانے دیں، درگزر کریں، معاف کرنا سیکھیں اور جسٹس کریں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں. جسٹس شوڈ بی پریویلڈ. ہمیں انصاف کرنا چاہیے. اور اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتا ہے یا مسلمانوں سے لڑتا ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور جسٹس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے نان مسلمس کو اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے اتنا آزادی دی ہے کہ وہ اپنی ریچوئلس کو، اپنے کلچرس کو ایزیلی فالو کر سکتے ہیں. ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنا اوپن ریلیجن ہے جو فوکس کرتا ہے کہ ہمیں امن کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. فردر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے تعلیم پہ. اسلام آلسو فوکس آن ایجوکیشن فار مین اور وومن، ناٹ اونلی فار مینس. ہم اگر ایک واقعہ یاد کریں کہ اگر ہم یاد کریں واقعہ نہیں حدیث، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حدیث نازل ہوتی ہے جب فرشتہ ان کے پاس آتا ہے. ہی سیڈ پروفٹ محمد، ہو محمد ریڈ اٹ. اینڈ پروفٹ ریپلائڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اٹ، کہ میں نہیں جانتا میں کیسے ریڈ کروں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کریں.
نہ کہ صرف دین کی. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف عورتوں کے اور مردوں کے لیے بلکہ دونوں کے لیے، نہ صرف عورتوں کے لیے نہ صرف مردوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ اپنی آنے والی نسل کو بھی اسلام کی تعلیم دے. تو اسلام تو ایک ایسا ریلیجن ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کرنا اسٹارٹ کریں تو پورا دن ہی نکل جائے، پورے رات ہی نکل جائے، کیونکہ بہت ہی خوبصورت ریلیجن ہے. اور بہت پیارا میسیج میں اس ویڈیو کے تھرو دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی انسان اسلام کو فالو کرنا چاہتا ہے تو دے ہیو ٹو فالو پروفٹ محمد. اگر کوئی اسلام کو فالو کرنا چاہتا ہے تو انہیں پروفٹ محمد کو فالو کرنا چاہیے. انہیں دیکھنا چاہیے کہ پروفٹ محمد کیسے تھے. انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسلمان آج کا کیسا ہے. انہیں حدیث دیکھنی چاہیے، انہیں قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمہ اینڈ تفسیر سے، ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر سے ان کو پڑھنا چاہیے، اور انہیں بہت غور سے پڑھنا چاہیے. نہ کہ جسٹ آپ ایسا تھوڑا بہت پڑھیں اور سمجھ نہ پائے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک مختصر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس. لیکن ایوری ون نوز دیٹ اٹس ویری پروگریسو اینڈ لینتھی topic, and we can spend our complete day if we describe what is Islam, and everyone knows that Islam is a religion of peace and Islam also focus on peace. اسلام کبھی کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کو ڈسرسپیکٹ کرنا، کسی کو ہیوملیٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کائنڈ رہنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ پازیٹیو بہیو کرنا چاہیے، اپنے نیبرس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اچھے طریقے سے سب کے ساتھ پیش آنا چاہیے. So I hope you understand it and you will follow it and you will try to convey everyone that we have to follow Islam.